السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل میں سے بیع سلم، قرض اور رہن کے متعلق آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلی نشست میں رہن یعنی ادھار کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھیں، اور آگے جو ہے وہ قرض کے متعلق تھوڑا سا بتایا گیا تھا، تو آج قرض ہی کے متعلق اور آگے بھی چند درس جو ہیں وہ قرض کی شکل، قرض لینے دینے کا طریقہ، اور کون سا قرض لینا اور دینا درست ہے اور کون سا ناجائز ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرض لیا جائے اور لینے والے شخص کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ لے رہا ہے تو اس نے دینا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث قدسی سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں انسان کو اس کے گمان کے مطابق چلاتا ہوں، کہ جو وہ سوچتا ہے اور جس طریقے کے مطابق وہ اپنے آپ کو خود چلانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی کی طرح چلاتے ہیں۔ وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کرواتے ہیں۔ وہ بدی کا، گناہ کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرف لگا دیتے ہیں اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، پھر وہ شخص شیطان کے سپرد ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اور اس سبق میں بھی اور اس عمل میں بھی یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو شخص اپنی کسی بھی مجبوری کے تحت قرض لیتا ہے، یا دوسری شکل یہ ہے کہ ادھار کوئی مال خریدتا ہے، دو چیزیں آتی ہیں، ایک قرض ہوتا ہے یا ایک ادھار مال خریدتا ہے، وہ بھی ایک قرض کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو اب وہ شخص جس نے قرض لیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اس کی نیت یہ ہوئی کہ میں جس شخص سے قرض لے رہا ہوں میں نے اس کو واپس کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، جو وقت میں نے مقرر کیا ہے اس کے ساتھ، اس وقت کے مطابق میں نے اس کو اس کی رقم واپس کرنی ہے، جو بھی چیز کسی شکل میں بھی قرض کی صورت میں لی ہے اس کو واپس کرنی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں اور اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس قرض کی ادائیگی کا کر لے۔ اب یہ ایک وہ شخص ہے جس کی نیت ہے، جس نے دینا ہے۔ اور ایک اور دوسری شکل بھی یہ ہے کہ اگر وہ دینے کی نیت رکھتا ہے لیکن اس کے پاس ابھی اتنی رقم پوری نہیں ہوئی کہ جتنی اس نے واپس دینی ہے، تو وہ جا کے اس شخص سے جس کو وہ قرض دے رہا ہے، جسے لیا تھا اس کو واپس دے رہا ہے، اسے جا کے اگر مہلت مانگتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کو مہلت دے، کیونکہ اس کے متعلق قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جان میں فرمایا ہے کہ جس شخص کو قرض دیا اس کو مہلت دو، اگر تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں لٹانا چاہتا ہے لیکن لٹا نہیں سکتا تو اس کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک اور یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار میں لٹانا چاہتا ہوں لیکن معاف کر دو، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ بھئی لٹانا چاہتے ہیں آپ تو اپنی نیت صاف رکھیں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ کہ وہ آپ کو معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب کئی لوگ اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے قرض لیا ہے تو وہ لٹا بھی رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا ہو رہا ہے ان سے کر رہے ہیں، لیکن وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں جو دوست ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں یا جس سے اس نے قرض لیا تھا، وہ کہتا ہے کہ یار اپنی زندگی میں اس نے بہت کوشش کی ہے، یہ لوٹاتا رہا تھوڑے تھوڑے کر کے، اب وہ فوت ہو چکا ہے، میں نے اس کو معاف کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اجر ہے
اور اس کا اجر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اب دوسری شکل، جس طرح میں نے کہا کہ ایک شخص کی نیت ہے، اب دوسرا وہ جس کی نیت ہی نہیں ہے، رقم لے لی ہے، قرض لے لیا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اب وہ واپس نہیں لوٹا رہا، ہیلے بہانے کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اس کے پاس آتا ہے کہ بھائی تم نے اس تاریخ تک کا وعدہ کیا، میں ابھی کل دے دوں گا، میں ابھی پرسوں دے دوں گا، میں تھوڑی دن تک دے دوں گا۔ یا معذرت کے ساتھ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح رقم لینے کے لیے گھر میں آتا ہے، کسی نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کے گھر میں آتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، اپنی رقم مجھے دے دو، تو وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ باہر جا کے اس کو کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یہ ایک وہ عمل ہے جو آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کس طرح کرنا ہے، حالانکہ رقم بھی اس کی ہے، اس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، لیکن آپ اس کے احسان فراموشی کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہ نیت ہو کہ اس نے رقم لے لی ہے لیکن اب اس کو ضائع کرنا ہے اور اس کو واپس نہیں دینا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح رکھتے ہیں، وہ واپس لوٹا ہی نہیں سکتا۔ اس کے پاس کروڑوں روپیہ بھی آ جاتا ہے تب بھی وہ واپس لوٹانے کی اس میں سخت ہی نہیں ہوتی، اس کا دل ہی نہیں کرتا، اس کا مال میں اتنا حرص ہو جاتا ہے اس کا دل کہ اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو اس کی رقم جو ہے وہ واپس لوٹا دوں، اور اسی طرح جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور جب جو شخص قرض کی موت فوت ہو جاتا ہے تو وہ قرض ہی اس کو لے ڈوبتا ہے، اور وہی مال جو ہے وہ قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ گنجا سانپ بن کے اس کے سامنے آتا ہے کہ میں وہ مال ہوں جس کو تو نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ کسی پہ خرچ نہیں کیا، قرض تھا نہیں دیا، وہ مال ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی موقع آئے کہ کسی سے ہمیں لینا پڑے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی ذات کا محتاج رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، تو اگر اس طرح کوئی موقع بنے تو ہمیں کسی کی بھی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ جو اس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے اس کے بدلے میں جو ہے اس کے اوپر بہتر احسان کیا جائے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی حدیث آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور میں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ ایک قرض شکل ہے اور ایک ادھار کی شکل ہے، وہ بھی ایک قرض کی شکل ہے کہ آپ نے کسی کو مال دیا ہے، آپ اس کو ادھار کی شکل میں جو ہے وہ آپ کو رقم دے رہا ہے، وہ بھی آپ کی رقم دبا کے رکھتا ہے، آپ کو آپ کی رقم واپس نہیں دیتا، وہ بھی اسی کی ضمن میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔